Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Straightforward with Al-Hajatoy. یقیناً اج سیاست اسائیں خبر ہر کے کو گھر کو ڈسکس کرے تو وری امپورٹنٹ ہے الیکشنز متھے تے بیٹھائیں پر اج سبنن کھا وڈی خبر میں مکھے حیرت میں وجی چھڑیو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جے حوالے سے وہ خبر یہ ہے کہ ذوالفقار بھٹو شہید جے قتل کیس جو جے کو صدارتی ریفرنس آ وہ سماعت لائے منظور تھی ویو آ مقرر تھی ویو آ بدھاयो تو ونجے کہ اچن وارے متھے ہفتے میں لارجر بینچ سپریم کورٹ جو ان صدارتی ریفرنس جے کیس کے بدھندو جن جی صدارت ہن بینچ جی آف کورس آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کندا تمام وڈی خبر آ پر سوچن جی ضرورت یہ ہے کہ اج نہ ہوئے جج بچیا نہ ضیاء الحق جیرو آ چھا انصاف ملندو ذوالفقار علی بھٹو کے جیکو ملک کے نقصان تھیڑو تھی چکیو جیکو پیپلز پارٹی کے نقصان تھیڑو تھی چکیو چھا ان نقصان جو کو ازالو تھیندو کو اپرچونٹی کاسٹ ایندی چھا تھیندی یقیناً یہ سوچنے کی ضرورت آ اج پروگرام میں انتے تفصیلاً ڈسکشن کندا سے کہ آخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھا کرے سگن تا چھا آپشنز انہن جے ہتھ میں ہن عمل آہن بیو سیاست میں سارے ٹھوسے کہ نون لیگ چھوں اتحاد ٹھایا ایم کیو ایم جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس وہ تہاں جو پی ایم ایل ایف فنکشنل لیگ وہ اسائیں خبرہ باب بلوچستان عوامی پارٹی اج چھوں اتحاد ٹھائی ہوا نواز شریف صاحب جو وہ ٹھایا پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین صاحب کلاکن تے محیط تی آج میٹنگ تھی چودھری شجاعت جی میاں نواز شریف صاحب میں یہ سوچن تے اج مجبور آیا آخر نواز شریف کے نون لیگ کے کیڑو ڈھپا کیڑی کمزوریوں ہیں جو اتنا اتحاد پہ کرے اتحاد تے اتحاد خبر تو ان کے اکیلا ہویا سے الیکشن میں تو کچھ کون کرے سکندا سے ان کرے اتحاد تے اتحاد اتنا اتحاد ٹھائے کرے چھا پیپلز پارٹی جی پوزیشن کے کچھ ڈیمیج کرے سگندی نون لیگ یا نہ کرے سگندی جڑی اتنا اتحاد ٹھہندا تو وری ساگی پی ڈی ایم جڑی حکومت ایندی ساگی 100 رکنی وفاقی کابینہ ایندی ریکارڈ کابینہ ہوندی ایڑے میں پاکستان جا مسئلہ حل نہ تھیण وارا ہیں اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ اکانومی معیشت جا جے مسائل ہیں تمام خطرناک ہیں ہن ملتا اساں ॾिसूं था کہ اسٹاک مارکیٹ کے ایسی 100 انڈیکس 64,000 پوائنٹس کا کراس کرے ویو जेका वॾी ॻाल्हि आहे पर जेके माशी हालात आहिनि जेके कर्ज़ा आहिनि जेके महांगाई आहे जेको बेरोज़गारी आहे तो उते ई बीठी आहे इन्वेस्टमेंट जा वादा थियनि पिया इन्वेस्टमेंट अञा आयूं कोन्हनि अचणियूं आहिनि लेट्स सी केतिरो टाइम वठंदियूं तो नून लीग के तफ़सीलन अॼु डिस्कस कंदासीं कि छा पई करे नून लीग ऐं छो इहा हिकमत अमली नून लीग अपनाई आहे यकीनन तफ़सीलन डिस्कस करणो असांखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे बि मुंहिंजी जेतिरी बि सियासी रहनुमाउनि सां गुफ़्तगू थी आहे चाहे पीपल्स पार्टी जा हुजनि एम क्यू एम जा हुजनि मुस्लिम लीग नून जा बि चंद अहिड़ा आहिनि जेके हिन ॻाल्हि जी गवाही था ॾियनि कि अगरि पी टी आई खे बैलेट पेपर मां ई ग़ाइब करे छॾियो वियो इमरान ख़ान खे जेल में मुस्तक़िल बंदि करे छॾियो जेके हालात थियनि पिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन जे हवाले सां पी टी आई में कि हुन इंट्रा पार्टी इलेक्शन जेके 20 ॾींहं जो नोटिस ॾिनो इलेक्शन कमीशन ऐं पोइ पी टी आई कराया इलेक्शन ऐं पोइ हुननि ते सवाल खणी छॾिया विया कि हे कीअं थिया इलेक्शन हे त ग़लति तरीक़े सां थिया आहिनि असां हिननि खे कोन था मञूं ईअं ई इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियूं कयूं हल्कनि बंदियनि ते बि जेको आहे वॾी वॾी पार्टियूं अदालतनि में हली वयूं आहिनि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख़्वास्त लॻी चुकी आहे लाहौर हाई कोर्ट में दरख़्वास्त लॻी चुकी आहे अगरि हिननि केसनि में वधीक टाइम लॻियो त यकीनन हिननि जा सरकमस्टांसिस थींदा ऐं मां रुगो इहा ई दुआ थो कयां अपील थो कयां कि 8 तारीख़ फरवरी जी 2024 में इलेक्शन्स थी वञनि पीपल्स पार्टी जा बि लीडर्स इहो चवनि था कि जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि उहे इलेक्शन्स खां ड्रिजनि थियूं चाहिनि थियूं कि टाइम अञा थोरो वधे अञा थोरा प्रॉब्लम्स पाकिस्तान जा जेके आहिनि उहे सॉल्व थी वञनि ऐं पोइ असांखे पावर मिले ख़ैर तफ़सीलन पी टी आई खे अॻु में डिस्कस था करे वठूं नईम हैदर पंचोता साहब कंहिं तारफ़ जा मोहताज न आहिनि सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सर जज़ाकल्लाह मेरा पहला सवाल आपसे ये है पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है बल्ला बैलेट पेपर पे होगा नहीं होगा इमरान खान जेल से निकलेंगे नहीं निकलेंगे जो ग्राउंड रियलिटी है सर नईम साहब मैं जानता हूं कि अब आप लोग की लॉयल्टीज हैं पीटीआई की तरफ बड़ा प्यार करते हैं आप तहरीक इंसाफ से अपने लीडर इमरान खान से लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी ग्राउंड रियलिटी की अगर बात की जाए तो पूरा मुल्क जो है इमरान खान साहब के साथ है और अगर इलेक्शन कमीशन की या निगरान हुकूमत की बात की जाए तो बड़ी आपके सामने वाज़ेह है कि किस तरह से वो 22 है ओवरऑल मुल्क के अंदर जो है यकीनी सूरत हाल है अगवा गिरफ्तारियां छापे लोगों के कारोबार बंद और जो सब किया जा रहा है वो आप सबके सामने है
دوسرے نمبر پر الیکشن کمیشن کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ان کی بدنیتی آپ کے سامنے بڑی واضح ہے کہ پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک غیر قانونی حکم کے ذریعے انہیں ڈی نوٹیفائی کیا، یعنی کہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا، اور دوسرے نمبر پر پھر جب ڈسکوالیفائی کر دیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ہمارے ساتھ کسر نہیں چھوڑی، وہاں پر ہماری درخواست جاتی ہے تو وہ درخواست لگتی ہی نہیں ہے، اور جب لگ جائے تو پھر فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری اگر بات کی جائے تو الیکشن کمیشن نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کے انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ جون 2022 کے اندر ہم نے انٹر پارٹی الیکشن کروائے، اور وہ ہم نے تمام اپنے جو دستاویزات تھے الیکشن کروانے کے بعد جمع کروا دیے ود کانسٹیٹیوشن، لیکن جو 2 نوٹسز بھجوائے گئے تھے ان میں کہیں پہ ذکر نہیں تھا کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پہلے تو کورٹ الیکشن کمیشن نے آرڈر کرتا ہے وربل کہ جناب آپ کا بلے کا نشان بھی ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر، اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بالکل چیئرمین بھی ہوں گے، لیکن 75 ڈیز کے لیے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور 71 ڈیز کے بعد وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں۔ اب ہم نے دوبارہ کروا دیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی یہاں پر پلانٹڈ لوگ لائے جاتے ہیں اکبر اسبابر ٹائپ کے، تو وہ اس بلے کے نشان کے اندر ادھر کلیم کر رہے ہیں کہ میں بانی ہوں، لیکن ادھر کلیم کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، ادھر کلیم کر رہے ہیں جی کہ میں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو 13 سال ہو گئے۔ پریکٹیکلی سر دیکھا جائے ود آل ڈیو ریسپیکٹ آف کورس، پی ٹی آئی اس وقت جتنی بے بس ہے کوئی اور سیاسی جماعت نہیں ہے، آپ مانے یا نہ مانے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ اس کی میں مثال یہ دے رہا ہوں، میں اس کی مثال سر یہ دے رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیا تو آج تک وہ جو 109 پی ٹی آئی کے قیدی ہیں اسیر میں ہیں، ملٹری کے پوزیشن میں ہیں، ابھی تک وہ آپ کی سول فورسز کے حوالے نہیں کیے گئے ہیں، اور نہ ہی جو ہمارے ڈیفنس سیکرٹری ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آپ عمل نہیں کروا سکتے اور کیا کروائیں گے سر؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل پی ٹی آئی نے تو نہیں کروانا، عمل کروانا ہے سپریم کورٹ نے خود، عدالت نے خود کروانا ہے۔ اور آپ گئے عدالت پوچھنے کے لیے کیوں نہیں عمل ہوا؟ تو جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ سویلین کمیونٹی ٹرائل نہیں ہو سکتا اور جو بھی لوگ ہیں ان کو حوالے کیے جائے متعلقہ کورٹس کو، تو کیا آپ نے دیکھا کہ متعلقہ فورم کے اوپر وہ حوالے کیے گئے؟ اور اگر بات دیکھی جائے اس سے تھوڑا سا بیک پر جایا جائے تو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ دونوں صوبوں میں الیکشن کروائے جائیں، لیکن کیا اس حکم کی تکمیل کی گئی؟ یہاں پر تو آئین توڑا جاتا ہے اور توڑنے والے کے اوپر آرٹیکل 6 کا چارج لگنا چاہیے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بات کرتا ہے کہ آئین توڑ رہے ہیں آپ، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر کیسز بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ریاست کا دورہ معیار ہے یہ، اور عدالتوں کا اسپیشلی اس وقت جو ہے وہ کنڈکٹ بڑا واضح ہے۔ کچھ ججز ہیں جو بہت زیادہ پاکستان صاحب، آپ نے عدالتوں کے کنڈکٹ کی بات کی نا، تو اس عدالتوں کے کنڈکٹ سے تو خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب حیران و پریشان ہیں۔ آج ہی کا ان کا ایک ریمارک ہے کہ کیسے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ یہ آج ہی کا فیصلہ ہے، اور یہ ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ 2005 کا کیس تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ تو حضور، اس نظام عدل جس کے ساتھ آپ بھی ایز اے لائر کنیکٹڈ ہو، حیرت ہوتی ہے سر مجھے تو، اور آپ کو نہیں ہوتی؟ بالکل جی، بالکل ایسی بات ہے، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو اسی طرح کا جو ہے آگے سے ہمیں رسپانس ملتا ہے، درخواستیں دی جاتی ہیں، لگتی نہیں ہیں، اور جب لگ جائیں تو پھر ایڈجرمنٹس ہوتی رہتی ہیں، اور جب ایڈجرمنٹس ختم ہوتی ہیں، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو پھر فیصلہ سنایا نہیں جاتا۔ اس وقت سنایا جاتا ہے یا اس وقت درخواست کے اوپر فیصلہ آتا ہے یا سماعت ہوتی ہے جب معاملہ ہی انفرکچس ہو چکا ہو۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ جو ہے وہ مرا ہے جی 2009 میں، اور اس کے اوپر کسی ایک شخص بے گناہ کے اوپر وہ مرڈر کا چارج لگ گیا کہ آپ نے یہ قتل کیا، اور وہ اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے 2010 یا 11 یا 12 یا 13 میں، اور جب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے 2020 میں جا کر عدالت یہ کہتی ہے کہ جنہیں یہ بندہ بے گناہ تھا، تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو تو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ تو ٹائم کے بعد انصاف دینا، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ۔ جب پاکستان بنا تھا نعیم صاحب، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ، جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، اس وقت ایک وہاں پہ انڈیا سے بینک کے ریمیٹنس اور
बैंक राउट टीटी ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजे गए थे, वो 2015 में जाके केस खत्म हुआ है और फिर हुक्म दिया गया है कि इनको पैसे दिए जाएं। तो हमारे यहाँ तो सर कानून तो इतना, अल्लाह माफ करे, फिर भी मैं हैरान हूं आप उस कानून का हिस्सा हैं। ये बताइए सर, जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है, अगले हफ्ते तवक्को की जा रही है। जराए ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते ये समाअत होगी, लार्जर बेंच सुनेगा, चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करेंगे। क्या कर सकते हैं सर? अब तो उन जजेस ने भी एतराफ कर लिया था कि हाँ हमने गलत फैसला किया है, हम पे दबाव था। जियाउल हक भी आज जिंदा नहीं है, तो क्या हासिल कर लेंगे हम इस सदारती रेफरेंस से? क्या कुछ और टारगेट्स भी लग रहे हैं आपको इस रेफरेंस के जरिए जो हासिल किए जाएंगे? गुजारा ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि अब जो है ना वो सिर्फ रिमार्क्स गेम होगी कि रिमार्क्स आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो भुट्टो साहब को जो है वो शहीद हुए कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम, मेरा ख्याल में 40 साल से तो ऊपर ही हो गया होगा। ठीक है जी, तो आज आकर अगर वो केस फिक्स हो रहा है तो ये हमारा जुडिशियल सिस्टम। मैं इतनी रिमार्क्स के ऊपर दूंगा क्योंकि आपके सामने वाज़ेह है। आने वाले वक्त में अब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, आपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया आज की गुफ्तगू के साथ ही, वैसे भी करते रहे हैं। जो अदालती कार्रवाई हो रही है उसमें भी हम देख रहे हैं कि साइफर केस की तलवार लटक रही है, तोशा खाना की भी तलवार है, 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट की भी तलवार है। तो सर अब एतराफ कर लेना कि सर आने वाले 3-4 साल मुश्किलात में ही पीटीआई के गुजरेंगे, इमरान खान जेल से नहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, अगर लीगल केस देखा जाए तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब, और अगर इलीगल केस देखा जाए, और अगर इलीगल देखा जाए तो आपके ऊपर बैठे हुए यहाँ पर बना दिया जाए कि आप भी साइफर के अंदर इन्वॉल्व थे, मेरे ऊपर बना दिया जाए कि आप मुझे कह दिया कि डोनाल्ड लो तुम हो गए, तो वो तो मर्जी की बात है ना। ये तो जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, यहाँ पर दर्जनों के हिसाब केसेस दर्ज किए गए और दफा 144 के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। तो कभी आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब पेश हो रहे हों या बिलावल साहब जलसा कर रहे हों या कोई रूल ऑफ लॉ के लिए? पहली तो बात यह है कि रूल ऑफ लॉ के लिए ये कभी भी इन्होंने एहतजाज नहीं किया। तो खान साहब के तो एहतजाज ही सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए होते थे, आइन के बालादस्ती के लिए, जो है सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आजादी के लिए। देखिए ना, अब जो मौजूदा ग्राउंड रियलिटी है और वो भी दहशतगर्दी की। राइट सर, एक फैक्ट आपके सामने रख देता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ताकतवर समझे जा रहे हैं, बहुत कामयाब समझे जा रहे हैं, लग रहा है कि सबके साथ इत्तेहाद हो रहा है और सब सिस्टम उनके साथ ताउन कर रहा है उनको पावर में लाने के लिए। उन्होंने भी लंदन में बैठ के एक एहतसाब का नाम लिया था, इमरान खान ने भी वही नाम अपने अदालत के अंदर अडियाला जेल में ले लिया कि मैं इनको गवाह बुलाना चाहता हूं। नवाज शरीफ साहब ने रिवर्स गियर लगा दिया था, इमरान खान भी रिवर्स गियर लगाएंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब चोर नहीं है, डाकू नहीं है, लुटेरे नहीं है कि वो मुल्क से भागे। उनकी जायदादें, उनके कारोबार बाहर नहीं है, उनके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं है, बच्चे तो बाहर हैं सर। पूछी गई तो यही कहा गया उनकी तरफ से कि मैं क्यों बाहर भागूंगा, मैं क्यों डील करूंगा, मैं कोई चोर हूं। तो यहाँ पर जो चोर है उन्होंने डेफिनेटली वो भागना होता है मुल्क से, और वो उनका वतीरा है और वो कौम से एक वादा करते हैं कि जी हम स्टाम्प देते हैं और 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर हम जा रहे हैं बाहर 4 हफ्ते इलाज करवाने, और 4 साल के बाद वो वापस आते हैं और फिर कहते हैं कि हम बड़ा स्पाइडरमैन बन के या कोई प्रिंस बनकर वहां से वापस लौटे हैं, और जो ही हमारे पास वो हम उन जादूगर वाली छड़ी है तो फौरन ही वो घुमाएंगे, हम तो मुल्क के अंदर जो है ना तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये आपके सामने कैसे ठीक करेंगे? 3 अदवार में ये आए, इसी तरह से डील करके इन्होंने क्या ठीक करने हैं? 16 महीनों में इन्होंने जो मुल्क का सत्यानाश किया है, अब आकर क्लेम करते हैं जी कि हम अब आपके ठीक कर देंगे। नवाज शरीफ साहब आ गए कि तो शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत की है, तो क्या ये मुल्क जो है सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है कि कोई भी उधर से आएगा वो तजर्बा करेगा कि टेस्ट लगाएगा कि क्या वो महंगाई कंट्रोल करता है? वो तो कहता था ना कि मैं 6 महीनों में जनाब यूं कर दूंगा महंगाई कंट्रोल। तो क्या आपने देखा कि 6 महीनों में, बल्कि 16 महीने रहे, उन्होंने मुल्क के जो मामला हैं वो कहां पर पहुंचा दे? जीडीपी कहां पर पहुंच गई, पेट्रोल कहां पर पहुंच गया, डीजल कहां पर पहुंच गया, बाकी खाने पीने की चीजें कहां पर पहुंच गई, डॉलर कहां पर पहुंच गया, सोने की कीमतें किधर चली गई? तो लोगों के लिए तो रहना ही मुश्किल हो गया, लोगों को आटे वाली लाइनों में उन्होंने लगा दिया। और हम कहते हैं फिर लोगों का, अल्लाह ही हाफिज, अल्लाह ही हाफिज। नईम साहब, आपके साथी वकील हैं अता तारड़ साहब,
کہتے ہیں عمران خان نے خصوصی عدالت میں امریکہ پر الزامات لگا دیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سابق وزیر اعظم نے دوران ٹرائل وہی پرانی باتیں کی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہیں. آپ سر یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو عمران خان نے باتیں کی ہیں وہ مشکلات پیدا کریں گی، بڑھائیں گی، گھٹائیں گی نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ڈونلڈ لو نے وہاں سے پیغام بھجوایا سائفر کے ذریعے، اور اس پیغام کے اندر یہی تھا کہ ان کی حکومت کو گرا دو. وہ پیغام کس کے لیے تھا؟ کیا وہ عمران خان کے لیے تھا یا عمران خان سے جو طاقتور آدمی ہے اس کے لیے تھا؟ جب وہ پیغام بھجوایا گیا اور حکومت خان صاحب کی گرا دی گئی، عمران خان صاحب نے تو اپنی قوم کو اعتماد میں لینا تھا کہ میرے یہ یعنی کہ عمران خان کے خلاف نہ کریں کہ یہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی، یہ اس ملک کے خلاف ہوئی ہے. تو انہوں نے اس سازش کو، اس ملک کے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس کو بتانا تھا، انہوں نے بتایا. اور وہ حق رکھتے ہیں جو آئین کا آرٹیکل 248 ہے، بڑا واضح ہے کہ ان کو امیونٹی کس طرح سے حاصل ہے کہ کوئی ایسی انفارمیشن جو بتانا ضروری ہو وہ بتا سکتے ہیں. اور دوسری اگر بات کی جائے تو جو ڈی مارچ کیا گیا دونوں نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر، وہ ڈی مارچ کیا وہ پھول برسانے کے اوپر کیا گیا تھا یا وہاں سے مٹھائی آئی تھی؟ پہلی میٹنگ خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی. میں نے سر آپ سے یہ نعیم صاحب نہیں پوچھا کہ سائفر کی حقیقت کیا ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے جو بیان عمران خان کیے ہیں وہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں ان کی مشکلات میں اضافہ کیوں کریں گے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جس نے گولی چلائی ہے اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، وہ جیل کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ جس کے اوپر گولی چلائی گئی ہے جو وکٹم ہے اس کو اندر ڈال دیا گیا. تو فرق یہی ہے. تو وہ بالکل واضح طور پر جنہوں نے گرائی ہے، جو سازش میں ملوث تھے، ان کو کٹایا کے اندر ہونا چاہیے. نعیم صاحب ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ان ٹچبلز کا. یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات آپ چھو بھی نہیں سکتے، اسی لیے ان ٹچبلز انہیں کہتے ہیں. اب عمران خان صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، پاکستان کے جو ان ٹچبلز ہیں، اگر ان کو تنگ کریں گے تو پھر کیسے وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ڈیل والا جو راستہ ہے نا وہ ہمیشہ انشاءاللہ بند ہوگا، اور خان صاحب عوام کی طاقت سے آئیں گے، ووٹ کی طاقت سے آئیں گے، عوام کے زور سے آئیں گے. یہ جو بند کمروں کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ ملک کی فیصلے بند ہونے چاہیے کہ کوئی ایک بندہ فیصلہ کرے گا اور جس کو مرضی ہے بادشاہ بنا دیا جائے گا اور جس کی مرضی حکومت ہٹا دی جائے گی. یہ ٹرینڈ چینج ہوگا کیونکہ 2030 چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور 2024 میں ہم جا رہے ہیں، آخری مہینہ ہے 23 کا بھی. اور یہاں پر لوگ اویئر ہیں. یہاں پر ایک کسی کے ساتھ کوئی سانحہ کوئی جاتی ہوتی ہے نا تو دنیا کے دوسرے کونے میں اگلے 2 منٹ میں وہ خبر. نعیم صاحب آخری سوال، کیا عمران خان اگر اسیری میں رہے تو وہ جیل سے ہی الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بریف آنسر. ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ان کی بیل ہوگی، لیکن جو سسٹم ہے کہ ایک مقدمے میں گرفتار کیے رہائی ملتی ہے، دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے نہ چھوڑا تو پھر ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. انہوں نے سمجھائش دیا کہ اگر عمران خان جیل میں رہا تو جیل کھائیں الیکشن میں حصہ وٹھندا. قریب بریک تا وٹھوں، اسٹے ود اس. میاں نواز شریف صاحب جی مسلم لیگ نون اچھاؤں اتحاد کیا ہوا. اور میں صاحب خبر ہے کہ ایم کیو ایم سا، جمعیت علماء اسلام فے سا، جی ڈی اے سا، پی ایم ایل ایف سا، بی اے پی باپ سا، ہانے پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات تھی. پہلی ملاقات میں ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی گالیوں تھی ہوئی ہوں، یعنی اندازو کیوں آخر چھا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اترا اتحاد تو کرے. گالیوں آہن سادہ اکثریت سے حکومت بنائیں گے. اگر تہاں کے اترو پان تے بھروسہ ہو جائے، کانفیڈنس ہو جائے، اعتماد ہو جائے کہ اساں آرام سے پانچی پارٹی کھٹے سکوں تھا، وہ تہاں اترا اتحاد چھو کندو. پر ایکڑی گال تو واضح آ کہ میاں نواز شریف صاحب جی پارٹی میں اتحاد ہن کرے ضروری ہیں، چھوجے کرے اتے میرٹ نہ ہے، اتے موروثی سیاست ہے. اتے جی ٹکٹو ورایوں پہ ونجن جیترا بھی وڈا لیڈرز ہیں، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، ایکس وائی زی، سب رنج ہکڑی خواہش آ مجھے پٹ کے ٹکٹ ملی وجے، مجھے نیاڑی کے ٹکٹ ملی وجے، مجھے مائٹ کے ٹکٹ ملی. ہنن چکرن میں سب لگل ہیں. ٹکٹن جی تقسیم جو حال ہی ہوا کہ سندھ میں بھی جو کہ کوہستانی صاحب ان پی ایم ایل این جا انہوں جو ہکڑو ہی خاندان آ جن کے مسلسل اقلیتن جی مائنورٹیز جی ریزرو سیٹ ملندی آ.
भला ॿिया पाकिस्तान में को लीडर न बचिया आहिनि, चाहे हिकिड़ो ई ख़ानदान आहे, चंद ई ख़ानदान आहिनि जेके पावर में ईंदा। मूंखे हिते उहो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी ॻाल्हि यादि ईंदी आहे कि नौजवान आबादी आहे, हिकिड़ो नौजवान प्राइम मिनिस्टर अचे जेको नौजवाननि जे मसइलनि खे सम्झे, उन्हनि खे रिज़ॉल्व करण जी ॻाल्हि करे, उन्हनि खे हल ॾे उन्हनि जा। पर सैडली मौरूसी सियासत हले पई। अशतर राना सनाउल्लाह साहिब एॾी हरकत, एॾी स्टेटमेंट ॾिनी कि मां छा चयां। हू चवंदा आहिनि डॉक्टर जो पुटु डॉक्टर थींदो, वकील जो पुटु वकील थींदो, इंजीनियर जो पुटु इंजीनियर थींदो, सियासतदान जो पुटु सियासतदान थींदो। यानी असांजी प्रोफेशनलिज़म में ऐं असांजी पॉलिटिक्स में को फ़र्क़ु ई न आहे। जेके प्रोफेशनल्स तव्हांजा कमु कंदा आहिनि उन्हनि जी स्किल्स हूंदी आहिनि, उन्हनि जो कैपेबिलिटी बि हूंदी आहे, उन्हनि जी लाइफ ई बि हूंदी आहे। जेको सियासतदान हूंदो आहे उहो डिसीजन मेकर हूंदो आहे, ऐं अगरि डिसीजन मेकर इनडिसाइसिव हुजे, ख़बर ई न हुजे कि डिसीजन वठणी छा आहे, पोइ कमु ख़राब थी वेंदो आहे। ख़ैर डिस्कस कंदासीं। नून लीग जा रहनुमा आहिनि दानियाल चौधरी साहब, असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूद हैं। दानियाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें निकाल के दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, फैसल करीम कुंडी साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में तो मुस्लिम लीग नून एक भी सीट नहीं निकाल सकी 20 में से, अब बातें कर रहे हैं सादा अक्सरियत से हम हुकूमत बनाएंगे, तो ये बात हजम नहीं हो रही, आप कुछ समझाएंगे? देखिए फैसल करीम कुंडी साहब मेरे भाई हैं, लेकिन उनको शायद सियासी जो है जोड़ तोड़ का और सियासी माहौल का पता नहीं। 20 में से 21 सीटें जो हैं उसमें दूसरे नंबर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई और तीसरे नंबर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जो हमारी जमात के लोग थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया जिनको हमने टिकट दिया, और अगर आप कुल मिला के हमारी वोटों को अगर इकट्ठे करते तो 20 में से 21 में से 21 की सीटें हम जीतते, कि कुल मिला के हमारी वोट ज्यादा थी और हमारी वोट डिवाइड हुई। इसकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, और इंशाल्लाह वो नुकसान आगे नहीं उठाना पड़ेगा। हम अपने कैंडिडेट्स को जो मियां नवाज शरीफ के मौकफ के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ मुश्किल टाइम पे जो मियां जमात के साथ खड़े रहे, हम उनको टिकट देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम सिंगल लार्जेस्ट जमात बन के आएंगे और पंजाब में हम 2 तही अक्सरियत लेंगे इंशाल्लाह। चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट है वो लोगों को कुछ अच्छी नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रही। मैं चाहूंगा उस पर भी आप रोशनी डालें। वो कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, इसी तरह सियासतदान का बेटा सियासतदान बनेगा। तो सर प्रोफेशनल्स में और पॉलिटिशियंस में कुछ तो फर्क होना चाहिए यार, दोनों सेम पेज पे होने चाहिए आपकी नजर में भी? नहीं, इस सोच के साथ क्यों? मुझे बताएं कि हम सबसे बड़ी जमहूरी मुल्कों की बात करते हैं। क्या नाम है, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो टोनी ब्लेयर के बाद क्या चेरी ब्लेयर पॉलिटिक्स में नहीं है? अगर हम बात करें क्या नाम है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद उनकी बेटी, उनकी बीवी हिलरी क्लिंटन या उनके बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं है। जहां बात होती है जमहूरियत वीकेंड तब होती है जब नाअहली और इनकॉम्पिटेंस आ जाए, जहां आपने ऐसे बंदे को टिकट दिया हो जो हर साल इलेक्शन हारे और फिर जमात उनको टिकट दे, या जिनके पास इलेक्टेबल्स ना हो, जो वोट ना ले सके। अगर जो वोट ले सकते हैं अवाम ने, देखे ना इलेक्शन का, जमहूरियत का नाम मकसद क्या है, ये इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन का मतलब उसको बंदे को टिकट देना जो मेजॉरिटी वोट लेके आए, सीट जिताए और लेके आए। हम उनको रिजर्व सीटों में तो औरतों में नहीं लेके आ रहे ना, हम तो उनको टिकट दे रहे और कह रहे हैं कि भाई शेर भाग। अब हमारा घोड़ा है, हमने किस घोड़े के ऊपर अपना वजन डालना है, वो घोड़ा भागेगा। अगर तो घोड़ा भागने के काबिल ना हुआ तो पहली या दूसरी रेस के बाद फारिग हो जाएगा, और अगर वो घोड़ा भागने के काबिल हुआ और उसको भागने आता हुआ तो जीत के आएगा। और अगर आप ये कहें कि क्योंकि इसका बाप पिछली डर्बी में बैठा था, भागा था, तो इसके बच्चे को अगली डर्बी में ना भेजो, तो डजंट मेक सेंस। दिस इज हाउ पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो, दिस इज हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड वर्क्स, एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क इन पाकिस्तान। ये अब ये तो नहीं है कि हम पे को चूज कर रहे हैं, जो नाअहल होते हैं, जो इस काबिल नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिकली बड़े बड़े लीडर्स आप देखें इस मुल्क में, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कदावर लोग, उनके आज बच्चे सियासत में कुछ भी नहीं है, और बड़े बड़े जो जिनको उस जमाने के जायंट्स कहते थे, सियासी पहलवान कहते थे, आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ भी नहीं है। तो जब काबिलियत नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली लोग उनको वॉश आउट कर देते हैं, अवाम उनको लहरों में उड़ा के ले जाती है। तो इंशाल्लाह हमारे वो कैंडिडेट्स होंगे जिनको इलेक्शन लड़ने आता है, जो शहीदों की तरह उड़ना जानते हैं, जो शेरों की तरह खड़ा जानते हैं, और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ के अपनी सीटों का जो तोहफा है मियां नवाज शरीफ को देंगे। ये बात मुझे नून लीग की सर बड़ी अच्छी लगती है। निशान शेर है, उड़ते शाहीनों की तरह है, मिसालें घोड़ों की होती हैं। कमाल सर,
جانور بہت ہوتے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر ذکر میں. یہ مجھے بتائیے, آپ کے مخالفین حضور آپ پہ اعتراض کرتے ہیں, پیپلز پارٹی نے تو بڑے کمال میڈیکل ہاسپٹلز کا بڑا اچھا نیٹ ورک بچھایا سندھ کے اندر, پورے پاکستان سے لوگ وہاں علاج کرانے آتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا ایک ہسپتال بھی نہیں بنایا جس میں آپ کے لیڈران علاج کرا سکیں, باہر جانا پڑتا ہے ان کو علاج کرانے کے لیے. کیوں نہیں بنایا اسپتال دانیال صاحب؟ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کمپیرزن آپ کرتے ہیں کیرٹس کو کیرٹس کے ساتھ, اورنجز کو اورنج کے ساتھ. ہمارا کیا موازنہ, ہمارا کیا کمپیرزن ان لوگوں کے ساتھ جو ایک پورے سندھ میں 2 ہسپتال بنا سکے. ہمارے تو ہر شہر میں اس سے بہتر سٹینڈرڈ کے ہاسپٹلز ہیں. آپ خالی میرے شہر میں جہاں سے میں الیکشن لڑتا ہوں, راول پنڈی میں میں آپ کو دکھاؤں, آپ کو پتا چل جائے. آپ کارڈیولوجی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کیا بات ہے. آپ یورولوجی دیکھیں گے تو لوگ پرائیویٹ یورولوجی ہاسپٹل چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ نیفرولوجی دیکھیں گے تو لوگ چھوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں. پورے پنڈی میں لوگ مری سے لے کر کہاں تک ہمارے پاس آتے ہیں پنڈی میں. اسی طرح ہمارے ہاسپٹل جو ہیں, ہمارے اسکول گورنمنٹ کے دیکھیں, آپ نمبر آف انرولمنٹ آف اسٹوڈنٹ دیکھیں, آپ موازنہ کریں ان کا کسی اور جماعت کے ساتھ. آپ کسی سندھ کی لوکل جماعت کے ساتھ کریں جہاں 200 کلومیٹر کی روڈ بنی ہے, پیسے چل جا چکے ہیں, پیسے لگ چکے ہیں اور ابھی بھی ریتلی روڈیں ہیں. آپ ان کا موازنہ ان جماعتوں کے ساتھ کریں. ہم وہ جماعت ہیں جو ہر سال 10 میں سے 9 نمبر لے کے پاس ہوئے. آپ ان جماعتوں کے جب ہمارے ساتھ موازنہ کریں گے جو 10 میں سے 2 یا 3 نمبر لے کے پاس ہوئے, تو اب ہمارا بھی قد چھوٹا کریں گے. ان کو ہم صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہیں, جس دن وہ کھڑے ہو کے پاکستان کی عوام کے سامنے کہیں کہ ہم ڈیفنس سے لے کر دیاری تک جائیں گے اور ہماری گاڑی کا جھٹکے نہیں لگیں گے, لوگوں کا برا حال نہیں ہوگا, مریض کی کمر نہیں ٹوٹ جائے گی ایمبولینس میں, تو اس دن وہ کوئی موازنہ کریں. ابھی تو آپ خالی ایک روڈ پہ چلیں گے تو آپ کو نظر آ جاتا ہے ہمارا کیا موازنہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ, یا کیا کمپیریزن ہے. چودھری صاحب, آپ کی پارٹی کے اوپر اس وقت ایک بہت بڑا الزام ٹکٹوں کی تقسیم کا ہے کہ آپ لوگ میرٹ پہ نہیں, پرچی پہ, فیملی بیک گراؤنڈ پہ, موروثی سیاست کو دیکھتے ہوئے سندھ کے اندر تو یہ اوپنلی کہا جاتا ہے کہ کوہستانی صاحب کا جو خاندان ہے اسی کے اندر ٹکٹیں دی جائیں گی, اور کسی خاندان کو جو اسپیشلی ریزروڈ سیٹ ہے, مخصوص نشست ہے اقلیتوں کی. ایسے میں کیا سیاست, کیا جمہوری نظام, لگ یہی رہا ہے کہ وہی چند 100 خاندان پاکستان پہ راج کرتے رہیں گے اور ٹکٹیں ایسے ہی بندر بانٹ کی طرح دی جائیں گی. دیکھیے جی, ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. وہ اس طرح کہ 2017 میں ایک چلتی پھرتی گاڑی جو اپنے ٹریک کے اوپر تھی, جب آٹا جو ہے وہ جو روٹی 5 روپے کی تھی, جب پر لیٹر پیٹرول 65 روپے کا تھا, جب ڈالر 100 روپے کا تھا, تو اور پاکستان کو بلومبرگ اور اکانومسٹ کہتے تھے فاسٹسٹ اکانومی آف دا ریجن, جب وہ کہتے تھے کہ اس ریجن کی بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ ہے, روپیہ جو ہے موسٹ اسٹیبل کرنسی آف دا ریجن ہے, ہمیں اس ٹائم گھر بھیجا گیا ایک سازش کے تحت. اس کے بعد آج تک در کی ٹھوکریں اور یہ برے حالات ہماری جماعت نے دیکھے. ہم نے جلا وطنی کاٹی, اپنے مشکل ٹائم گزارا. تو آج سب سے زیادہ اگر کوئی منتظر ہے الیکشنوں کا تو وہ ہم ہیں, ہماری جماعت ہے. وہ اس لیے کیونکہ پاکستان میں ہم ڈلیور کر سکتے ہیں, اور اس جو حالات ہیں آج ایک ایکسپرٹ اور ایک لائق اور ایک کمپٹنٹ ٹیم چاہیے. اور وہ ٹیم کس کے پاس ہے؟ جو ایکسپیرینسڈ ہے, جو ایک اچھا بیلنس رکھ سکتی ہے, جو پرفارم کر سکتی ہے. تو بقول زرداری صاحب کے, ان کی اپنی جماعت کے بقول, وہ کہتے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ ابھی ایک لرننگ فیز میں ہیں, وہ ایک ٹرائل فیز میں ہیں. کیا آپ اپنے ملک کی گاڑی یا اپنے ملک کا ایک اپنا جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پہ آپ ایک ٹریننگ پائلٹ کو بٹھا دو گے اور آپ کہو گے کہ وہ چلائے؟ کیا اپنے ملک کا آپ جو اس حالات میں جس کا آپ کا ملک کھڑا ہوا ہے, کیا آپ ایک ٹرائل کے اوپر جو آپ ایک بچے کو لا کے بٹھا دیں گے کہ آپ ڈیلیور کریں؟ تو یہاں میری بات کا جو جواب ہے وہ زرداری صاحب نے خود دے دیا ہے. اور انشاءاللہ جب میاں صاحب آئیں گے وہ اس کی کمان سنبھالیں گے تو انشاءاللہ نظر بھی آئے گا اور آپ کو فرق محسوس بھی ہوگا. امپورٹنٹ کوشچن. آپ کے اتحادی مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ان کے صوبوں میں جن میں الیکشن لڑ رہے ہیں, بلوچستان اور کے پی کے, وہاں بدامنی کی لہر ہے اور وہ تو انتخابی مہم بھی نہیں چلا پا رہے ہیں. ایسے میں ان کی نظر میں الیکشنز کا حصہ بننا بہت مشکل ہو جائے گا اور کیمپین چلانا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس کے اوپر چودھری صاحب؟ نہیں دیکھیں, ہماری اتنی بڑی جماعت ہے, ہمارے ہر حلقے میں 6 22 23. اب راول پنڈی سے بتاؤں, ایک پی پی کے 18 امیدوار ہیں
اور ہر بندہ اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے, لیکن پارٹی ان کی پرفارمنس چیزیں ملٹیپل چیزیں دیکھ کے دیتی ہے. اور انشاءاللہ وقت کی کمی ہے, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب, جو وقت آواز ٹی وی لائک کر اسٹریٹ فارورڈ لائک کر بریک تھا وٹو کتنے نہ وجو. ملک جا ٹے اڑا ادارا جن تے تمام ودیک دباؤ موجود ہے, مشکلن میں آہن, ان تے وری ذمہ داریوں آہن, ان کے پوری کرنیوں ہیں. سبرن کا میں کال کردوں الیکشن کمیشن آف پاکستان جی 5 دسمبر کی تاریخ ہی جڑی الیکشن شیڈیول جو اعلان تھیڑو جکو نہ تھیو, اج 6 تاریخ تھی چکی ہے. ہانے چاہے تو ونے کہ 14 تاریخ تائیں ونی کریں شیڈیول جو اعلان کندا باضابطہ طور تے چھو اترو ڈیلے تھیو. ہن ڈیلے سا چھا امپیکٹ ایندو سجے الیکٹورل پروسیس تے. ایکڑو وڈو سوال ہے کہ ان الیکشن کمیشن آف پاکستان جن کے آخری ڈی تے خبر تھی پے کہ پیسہ کھٹی پیا ہیں, پو وزارت خزانہ جے سیکرٹری کے طلب کرن بے ڈی پیسہ نکرن واضح تو کرے چھڑے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جانے بوجھن دے پرپزلی اور ان پرپزلی پر پانجا کم ڈیلے تو کرے, لیٹ تو کرے, یہی کم ڈیلے لیٹ تھیندا رہیا. تو اگ میں تائیں خبر ہے 90 ڈیہن میں الیکشن تھینا اجا تائیں کون تھیا ہیں, اجا گھنا ڈی لگندا, 2 مہینا اجا باقی ہیں. اللہ خیر کرے. بیو جے کو ادارو جتے تمام ودیک دباؤ ان ما ڈساں تو پانجی عدالتوں ہیں. پاکستان جی عدالتن میں جو ہانے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک تبدیلی آندی ہے کہ تاں لائیو براڈ کاسٹ تا ڈسو کیسز جا پورو تا کہ لائیو ڈسن میں اچھے تا ٹیلی ویژن تے. وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اج تاریخی کم کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جے قتل جی جو صدارتی ریفرنس ہے وہ سماعت لائے منظور کیو, پان فل لارجر بینچ جی سربراہی کندا. تو یقیناً عدالتن تے وڈی ذمہ داری آئے دا. اوہے عدالتوں جتے 22 لکھ کیسز پینڈنگ پیا ہیں, جتھے ذوالفقار علی بھٹو کے اتنے سالن کا پو انصاف تو گولنو پے. اوہے عدالتوں جتھے انصاف عدل جو نظام اترو فرسودہ بوسیدہ پرانو تھی چکیو آ کہ ہانے وقت اچھی ہوا کہ اسانجے ملک میں جوڈیشل ریفارمز اچن کہ جیاں ایکڑے ذوالفقار علی بھٹو شہید جڑی شخصیت کے انصاف لائے اترو وقت لگی ویو. تو اندازو کیو ایکڑو عام مانو کتھے بیٹھو آ کیاں وہ انصاف لائے عدالتن جو دروازو کھٹکھٹائے. ٹیوں جو ادارو آ ان مل تمام ودیک پریشر میں آ وہ اسانجا سیکیورٹی جا ادارا ہیں. ملک میں ایکڑی دہشت گردی جی لہر ان مل ہلے پئی, خاص طور پہ گال کیوں اساں خیبر پختونخوا جی یا بلوچستان جی. تو اساں خبر آئے کہ خودکش حملہ ودی ویا ہیں, یوں کاروائیوں ودی ویوں ہیں. اسان جی فورسز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کن پیوں, پر اگر یہ دہشت گردی جی لہر جو اطلاعات کے مطابق افغانستان کا پاکستان میں انٹر تھی کرے ہن لہر کے کنٹرول نہ کیو ویو تو یقیناً اچن وارا ڈی, اچن وارا الیکشنز, اچن واری حکومت تمام پریشان کن حالات میں ہوندی. پروگرام جو وقت تمام تھی دعا تو کیا اللہ سائیں پاکستان کے سٹھو وقت ڈیکھارے, صحیح فری اینڈ فیئر الیکشنز ڈیکھارے, عوام جی حکومت تہاں جی چونڈیل حکومت پاور میں اچے. مجھے اجازت دیو. اللہ حافظ.